صرف اس گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی ڈیفنس کاؤنسل وہ آرگیو کر رہے ہیں جناب اس کے خلاف تو اور بھی ایف آئی آرز ہیں، تو اس گراؤنڈ کے اوپر اس کو بیل ریجیکٹ کی جائے تو ایسا نہیں ہوگا. وہ اگر کسی اور ایف آئی آر میں بھی انوالو ہے، کوئی ملزم ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے. بیل سٹیج پر اس کو یہ ریلیف اس بنیاد پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے خلاف 10 کیس اور بھی چل رہے ہیں. ہاں، یہ ون آف دا فیکٹر ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، جب کسی یہ قانون میں باقاعدہ درج ہے کہ جب یہ کسی ملزم کو سزا دینے کا وقت آتا ہے مکمل ٹرائل کمپلیٹ ہونے کے بعد، اور اس میں کورٹ اس کو کنوکٹ کرنا چاہتی ہے، کورٹ سمجھتی ہے کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوا ہے، پروسیکیوشن نے ثابت کیا ہے جرم، اور وہ اس کو سزا دینا چاہتی ہے. وہ دیکھ رہی ہے، سپوز ایک جرم ہے، اس کی سزا 3 سے 10 سال تک وہ دے سکتا ہے. اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ 4 سال دے، 5 سال دے یا 10 سال دے. تو کورٹ اس میں پھر وہ فیکٹرز جو دیکھے گی کہ یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی پریویس کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کس طرح کا آفینس تھا، اگر اس کیس جیسا ہی آفینس ہے یا مزید بھی اس طرح کے، سپوز کوئی ریپ کا ملزم ہے، وہ ایک دفعہ پہلے بھی وہ کنوکٹ ہو کے تو جیل بھگت کے آ چکا ہے، اور اب پھر دوبارہ وہ ریپ کا جرم کر کے آیا ہوا ہے، تو جب وہ ٹرائل کنکلوڈ ہو کے وہ سزا دینے کا وقت آئے گا تو کورٹ یہ دیکھے گی. اگر تو پہلے کوئی پریویس ریکارڈ نہیں ہے تو کورٹ ذرا لینینٹ، وہ اس کا ڈسکریشن جو ہے وہ آزادہ نہ استعمال کرے گی. لیکن اگر وہ پہلے سے ہی مجرم ہے تو کورٹ پھر انہینسڈ پنشمنٹ جو ہے وہ دیکھے گی، اس کو جو میکسیمم پنشمنٹ، وہ ڈیفینیٹلی وہ فیکٹر اس بنیاد کے اوپر، اور وہ اپنے آرڈر میں بھی مینشن کرے گی کہ چونکہ یہ ایک ہارڈنڈ کرمنل ہے، یہ ایک ہیبیچول کرمنل ہے جو آلریڈی کنوکٹڈ ہے ایک کیس میں یا زیادہ کیسز میں، اس لیے میں اس کو پنشمنٹ، انہینس پنشمنٹ. بیل سٹیج پر جو ہے یہ نہیں، اگر کوئی آرگیو کرے جی اس کے خلاف اتنی اور 3-4 ایف آئی آرز ہیں، اس وجہ سے اس کی بیل ریجیکٹ کی جائے، ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوگا.